یہ ایک بھائی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ ہماری ساس بیمار ہیں، وہ بار بار بولتی ہیں مجھے کب موت آئے گی، کیا یہ کلمہ کفر ہے؟ دیکھیں ہمارے بڑے جو ہیں وہ کب یہ جملہ بولتے ہیں، اس کی دو بڑی وجوہات مجھے سامنے نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی بیماری سے تنگ ہو جاتے ہیں، لڑتے بار بار کی اذیت، تو وہ کہتے ہیں کہ کب موت آئے گی ہم جائیں دنیا سے۔ اور کبھی وہ جو تیماردار حضرات ہوتے ہیں نا، ان کے رویوں کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ سگی بیٹیوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ماں کے پیمپر بدلنے ہیں، ماں کو کروٹ دینی ہے، ماں کو دوا دینی ہے، تو وہ بڑ ختم نہیں کرتی، اماں ایک تو تم نے ڈسٹرب کر رکھا ہے، ہر 2 منٹ میں پیشاب کر لیتی ہو، اب اس کو صاف کریں، پڑی رہو ابھی کام کر رہی ہوں پھر آگے صاف کروں گی۔ اگر ایسی کوئی خوددار سی خاتون کو جملے کہہ دیے جائیں، وہ تو جیتے جی مر جائے گی بیچاری۔ تو میں نے اپنی ایک رشتہ دار کو ایسے ہی، میں جب اس سے ملنے گیا تو وہ رونے لگیں اور وہ کہنے لگی کہ اکمل دعا کر اللہ مجھے موت دے دے۔ وہ شاید ایسے کچھ رویوں کی وجہ سے انہوں نے کہا، اور یا بیماری بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے جو سمجھ میں آیا وہ رویوں کی وجہ سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ایسے بڑے بوڑھے الفاظ ادا کر دیں، اس پہ کلمہ کفر کا اطلاق نہیں ہو، یہ کلمہ کفر نہیں ہے۔ وہ بیچارے بعض اوقات اپنی بیماری سے تنگ ہوتے ہیں، تو میری گزارش ہے آپ انہیں بیماری کے فضائل بیان کریں، انہیں بتائیں کہ آپ کے نبی نے بیماری کے بدلے میں کیا ارشاد فرمایا کہ بندے کو کیا ملنے والا ہے، اس سے ان کو سکون ملے گا اور یہ بیماری سے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر یہ تیمارداروں کی وجہ سے ایسا ہے تو انہیں سوچنا چاہیے، آج سامنے پڑے ہوئے شخص کو آپ ٹونٹنگ کر رہے ہیں، اس کو جھڑک رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، ایک تو آپ کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے، اسی خدمت سے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، فرمایا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میری والدہ ہیں، ان کی والدہ بوڑھی تھیں۔ سرکار نے فرمایا تو ان کی خدمت کر، اسی میں تیرے لیے جہاد کا ثواب ہے، یہ بہت بڑا جہاد۔ اب یہ ثواب کیسے ملے گا؟ یہ تبھی ملے گا جب آپ خوش دلی کے ساتھ اس آزمائش پہ پورا اترتے ہوئے مریض کی صحیح تیمارداری کریں۔ دیکھیں غصہ پیدا ہوگا، کوفت بھی پیدا ہوتی ہے، آپ لیٹنا چاہ رہے ہیں آواز دے دی، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں آواز دے دی، ہو سکتا ہے طبیعت میں ناگواری پیدا ہونا، یہ قابل گرفت نہیں ہوتا، یہ خود بخود ہو سکتی ہے، ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں۔ لیکن اس کے بعد اس پر جو چند افعال کے ہم بنیاد رکھتے ہیں، جھڑکنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا اور نظر انداز کرنا، پڑی رہو بھی میں بعد میں کروں گی، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، اس میں آپ قابل گرفت بھی ہو سکتے ہیں اور ثواب بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے تیمارداروں کو ذرا اپنے رویے پہ سوچنا چاہیے۔ آج یہ سامنے پڑی ہیں، ہو سکتا ہے کل آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ماں باپ ان کے اس طرح تھے تو انہوں نے سختی کی، پھر خود اللہ نے ان کو آخری وقت میں ایسے ہی مرض میں مبتلا کیا کہ وہ خود اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتے، دوسرے صفائیاں وغیرہ کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا تیمارداروں کو نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھ کے پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن بہرحال یہ کلمات کفر نہیں ہیں۔